الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم. آج کا ہمارا موضوع اسلامی تہذیب و ثقافت کے مفہوم اور اس کے بنیادی اجزاء اور اسلام سے پہلے کی تہذیب و ثقافت کے مختصر احوال پر مبنی ہے۔ یہ لفظ تہذیب و ثقافت عام طور پر کلچر اینڈ سویلائزیشن جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، اردو میں انگلش میں دونوں تقریباً یہ ایک دوسرے کے معنی پر بولے جاتے ہیں۔ لفظ تہذیب، اس لفظ کو آپ یوں سمجھے کہ اس کے لغوی معنی ہیں سنوارنے اور ترتیب دینے کے۔ مثلا آپ درخت کی ایک ٹہنی لیں تو اس ٹہنی پر بھی بہت سارے پتے یا اور دوسری ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو دوسری پتوں اور ٹہنیوں کو آپ ہٹا کر اس سے ایک لکڑی، خالص لکڑی لے لیں، گویا کہ آپ نے تہذیب، اس کی تہذیب کر دی، یعنی اس کو سنوار دیا، اس کو ترتیب دے دیا، اس کی کاٹ چھانٹ کرنا، یہ تہذیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ درختوں کی شاخ تراشی اور قطع و برید ان کی تہذیب ہے، یا کسی کمرے کو سنوارنا، سامان کو قرینے سلیقے سے رکھنا اور سجانا اس کمرے کی تہذیب ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی اور یہ لفظ طرز زندگی اور رہن سہن کے طریقوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اصطلاح میں تہذیب سے مراد کسی قوم کے بنیادی افکار و نظریات، یعنی فکر و نظر مراد ہوتے ہیں، جن سے کام افعال جنم لیتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں پہلے فکر پیدا ہوتی ہے اور پھر اس فکر کے نتیجے کے طور پر ایک عمل پیدا ہوتا ہے، ایک عمل کی بنیاد پڑتی ہے، اسی کو تہذیب و ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں، فکر و عمل اور اخلاق و اطوار، یعنی طور طریقوں کے ان تمام پہلوؤں پر مشتمل ایک مکمل نظام کا نام جو انسان اپنی انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، سماجی زندگی، معاشی زندگی اور سیاسی زندگی میں اپنائے، اسے کہتے ہیں تہذیب و ثقافت۔ اس کے لیے کلچر اینڈ سویلائزیشن کے نام استعمال ہوتا ہے۔ یہ مختصر لفظی اور لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے تہذیب و ثقافت کا مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہم گزشتہ چند اسلام سے پہلے اور موجودہ جو تہذیبیں ہیں اس کے بارے میں مختصر سی تاریخ میں بیان کر دوں تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، قومیں ہیں، ان کی کچھ مخصوص تہذیبیں دنیا پر غالب رہی تھی، جن میں سے سب سے پرانی تہذیب وہ مصری تہذیب ہے، مصر کی تہذیب ہے۔ یہ تقریباً سب سے پرانی تہذیب شمار ہوتی ہے۔ مصری تہذیب کی بنیاد یعنی پس پشت پر در حقیقت بتوں کی عبادت کرنا، مخصوص قسم کے محلات، گھر تعمیر کرنا، مخصوص قسم کی رہن سہن، بود و باش، رواج، رسم و رواج، طور طریقوں اور کپڑوں وغیرہ کو اپنانا، یہ مصری تہذیب کے بڑے بڑے بنیادی امور ہے جس پر وہ تہذیب مشتمل تھی۔ چونکہ اس میں زیادہ تر بڑے بڑے بتوں کو بنایا جاتا، دیوتا وغیرہ
ان کی عبادت کی جاتی یا سورج کی عبادت کی جاتی. تو یہ مصری تہذیب کا مختصر سا خلاصہ. اس کے بعد دوسری تہذیب وہ یونانی تہذیب ہے. یونانی تہذیب کی بنیاد بھی یعنی اس کے پس پردہ بھی یہ تمام امور تھے جو ہم نے مصری تہذیب کے پس پردہ یا جس کی بنیاد پر مصری تہذیب قائم تھی، اسی طرح یونانی تہذیب بھی ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم ہوئی تھی. ایک تیسری تہذیب اسلام سے پہلے جو دنیا پر رہی ہے یا دنیا کے بعض خطوں میں رہی، وہ ایرانی تہذیب تھی، جس میں فارس والے آتش پرست لوگ شامل تھے، آگ کی پوجا کرتے. اب یہ لوگ مجوسی کہلاتے ہیں، پائے جاتے ہیں دنیا کے بعض خطوں میں. چوتھی تہذیب عرب کی جاہلی تہذیب تھی. اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی جاہلی تہذیب تھی. یہ چار تہذیبیں در حقیقت اسلامی تہذیب سے پہلی کی تہذیبوں کا مختصر سا کے امور پر مشتمل تھی. اسلامی تہذیب آنے سے پہلے یہ چار تہذیبیں دنیا پر اپنی حکومتیں کر چکی تھی اور کسی نہ کسی خطے زمین پر اس وقت تک قائم تھی. پھر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوا دنیا پر، جس نے پوری دنیا پر اسلامی تہذیب و ثقافت کا بول بالا کر دیا. اسلامی تہذیب و ثقافت اور مغربی تہذیب و ثقافت کے درمیان موازنہ میں آگے چل کر کچھ مختصراً پیش کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے پہلے جو چار تہذیب و ثقافت کا میں نے ذکر کیا، یعنی مصری تہذیب، یونانی تہذیب، ایرانی تہذیب و عرب کی تہذیب، یہ چاروں تہذیبیں اور اس کے بعد اسلامی تہذیب، اس کو چھوڑ کر آج کے موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب، وہ چاروں تہذیب و ثقافت اور آج کی موجودہ زمانے کی مغربی تہذیب، ان پانچوں تہذیبوں میں کچھ مشترکہ امور پائے جاتے ہیں، متفقہ امور پائے جاتے ہیں، یعنی جو ایسے امور جو ان میں بھی پائے جاتے تھے اور آج کی مغربی تہذیب میں بھی پائے جاتے ہیں. وہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب و ثقافت نے جو تہذیب و ثقافت کا تصور دیا ہے، وہ در حقیقت مشتمل ہے چند باتوں پر، جن میں سے ایک بڑی بات ہے یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک اس کے رہن سہن، اس کے کپڑے، اس کی زبان اور اس کے بود و باش، اخلاقیات کے جو امور زیادہ تر کسی معاشرے میں پائے جائے، وہی معاشرہ یا وہی تہذیب و ثقافت اس کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل چیز سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یوں سمجھا دوں، اکثر آپ نے ٹی وی وغیرہ، سوشل میڈیا یا یونیورسٹی کالج لیول پر بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں کہ ثقافتی میلہ کے نام سے یہ پروگرام ہوتے ہیں. مثلا اس میں سندھی اپنے مخصوص قسم کا لباس جس میں اجرک وغیرہ شامل ہو، یا سندھی ٹوپی شامل ہو، یا چترالی مخصوص قسم کی جو چترالی ٹوپی ہوتی ہے اور مخصوص قسم کا لباس ہو مرد و عورت کا، اسی طرح. تو یہ پروگرامات اس طرح پیش کرتے ہیں جس میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے مخصوص علاقے کی جو زبان بولتے ہیں اور گانا وغیرہ گاتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں تہذیب و ثقافت کو خاص کر دیا گیا ہے. مغربی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو کر موجودہ زمانے میں
لفظ تہذیب و ثقافت کو خاص کر دیا گیا ہے رہن سہن کے طریقوں کے ساتھ. زبان جو لینگویج استعمال کرتے ہیں مثلا اردو، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہندکو وغیرہ، جو اس کے ساتھ چند رسومات کے ساتھ، چند طور طریقوں کے ساتھ. یہ در حقیقت مشترکہ امور ہے گزشتہ چاروں تہذیب و ثقافت اور موجودہ مغربی تہذیب و ثقافت کے درمیان. یہ گویا کہ مشترکہ چیزیں ہیں ان چاروں، یعنی مصری، یونانی، ایرانی، عرب کی تہذیب، یہ چار تہذیب و ثقافتیں ہو گئی، اور آج کی مغربی تہذیب و ثقافت، ان کے درمیان یہ مشترکہ چیزیں. یہ خلاصتاً میں نے آپ کو ذکر کر دیا. اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تہذیب و ثقافت کا نظریہ پیش کیا ہے وہ در حقیقت بہت وسعت پر مبنی ہے ان پانچوں تہذیب و ثقافت کے مقابلے میں. وہ زیادہ وسعت پر مبنی ہے ان پانچوں تہذیب و ثقافت کے مقابلے میں، جس کی ابتدا ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام امور پر مشتمل کاموں سے ہوتی ہے، جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت یہ بڑے بڑے رہنما چیزیں ہیں. یہ اسلام کے علاوہ جو پانچوں تہذیب و ثقافت پر مبنی امور تھے ان میں سے اکثر کا تعلق، جس طرح میں نے بیان کیا، وہ خاص ہے رہن سہن کے طریقوں کے ساتھ، بود و باش کے ساتھ، رنگ، زبان، نسل کے ساتھ، کپڑے پہننے کے طریقوں کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ. بس اسی حد تک خاص ہے. اسی وجہ سے آج اگر کہیں بھی ثقافتی کہیں میلہ ہو تو وہاں پر وہاں کے مخصوص جو برتن استعمال ہوتے ہیں، لباس استعمال ہوتا ہے، کپڑے استعمال ہوتے ہیں، اور وہاں کی رسم و رواج پر مبنی امور جو ہوتے ہیں، اس حد تک ہمیں دکھایا جاتا ہے. حالانکہ یہ اسلامی تہذیب و ثقافت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی ابتدا ہی عقائد سے ہوتی ہے. اسلامی تہذیب و ثقافت کی ابتدا ہی عقائد سے ہوتی ہے، جس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے. یہ تمام امور در حقیقت اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ عقیدے پر مبنی چیزیں ہیں، اور یہ ایک بچے کے دنیا کے آ جانے کے بعد فوراً اس کے ساتھ کی جاتی ہیں تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین وہ پختہ ہو جائے، پیوست ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یہاں تک کہ وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا موت کے آغوش میں آ جاتا ہے. موت اس کو آ جاتی ہے، پھر اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسلام نے وہاں پر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق امور کی تلقین کی ہے کہ قبرستان کہ اس کی جب مر جائے سورہ یاسین کا ذکر کرنا، ورد کرنا، یا جب وہ سر آپ کا مائک میوٹ ہے. یہاں تک کہ مرنے کے بعد اس کو اسلامی نقطہ نظر یا اسلامی تعلیمات پر مبنی امور کے ساتھ
آخرت کی سفر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسلامی تہذیب و ثقافت پر مبنی امور ہے، جس میں سب سے پہلی چیز عقائد کو دخل حاصل ہے، پھر عبادات ہے، پھر اخلاقیات ہے، پھر معاملات ہے، پھر معاشرت ہے. جبکہ یہ پانچ اسلام کے علاوہ جو پانچوں کی پانچوں تہذیب و ثقافتیں ہیں، یہ صرف اور صرف عقل پر مبنی امور پر مشتمل ہے. عقل جہاں ان کو کچھ کہے، عقل جہاں ان کو کچھ کہے یہ اسی کی اتباع کریں گے. عقل سے ہٹ کر ان کا نہ دائرہ کار ہے، نہ ان کی جو تعلیمات ہے اس پر مبنی ہے. اب مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس عمل کا ذکر کیا ہے جسے بپتسمہ کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا ہے. مثلا عیسائیوں کے ہاں جب قدیم عیسائیوں جو تھی، اس میں جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ لوگ اس کو ایک مخصوص قسم کے پانی رنگ شدہ پانی میں اس کو ڈبکی دیتے، یا اس بچے کو اس میں ملا دیتے، یا وہ پانی اس پر ڈال دیتے. قرآن نے اس بات کا رد پیش کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. یعنی عیسائیوں کے اس نظریے پر رد ہے کہ عقیدہ در حقیقت ظاہری امور پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ عقیدے کے لیے در حقیقت وہ نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اسلام نے ایک واضح نظریہ پیش کیا دوسرے تمام کے تمام مذاہب اور ادیان کے مقابلے میں. تو اسلام نے بچے کو پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کا اہتمام کیا، دائیں میں بائیں میں اقامت کا اہتمام کیا، اسے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ٹھہرانے کے لیے حالات میسر کیے. تو یہ تمام کے تمام در حقیقت اسلامی تہذیب و ثقافت کے رہنما اصول ہیں. میں آپ کے سامنے مختصر موازنے کے طور پر کہ آپ کو ذرا اچھی طرح فرق سمجھ آ جائے، وہ دونوں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان میں موازنے کے طور پر آپ کے سامنے کچھ نکات پوائنٹس ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں دونوں کے درمیان فرق آ جائے. ایک طرف اسلامی تہذیب و ثقافت ہے، دوسری طرف مغربی تہذیب و ثقافت، کیونکہ وہ سابقہ جو چاروں کی چاروں تہذیبیں تھی، ایرانی، مصری، یونانی اور عرب جاہلیت کی، وہ تو بہرحال ہو گزری، لیکن مغربی تہذیب میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے میں فقط ابھی اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان موازنہ پیش کروں گا. مثلا اسلامی تہذیب میں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب میں عبادت کا وہ تصور نہیں ہے جو اسلامی تہذیب میں ہے. مثلا مغربی تہذیب میں عبادت چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے برگشتہ ہے، پھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا یہ حال ہے. نمبر 2 یہ کہ مغربی اسلامی تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد وہ وحی ہے، وحی الہی جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اور مغربی تہذیب و ثقافت کے لیے جو بنیاد ہے وہ عقل ہے. یعنی عقل جس چیز کو اپنانے کی تعلیم دے گی، حکم دے گا عقل، وہی وہ قبول کریں گے، اور جس چیز کو رد کرے گا عقل تو وہ اس چیز کو رد کر دیں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے. تیسرا فرق، اسلامی تہذیب و ثقافت وہ مرنے کے بعد جزا و سزا پر یقین رکھنے پر مشتمل ہے، جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت
اس بات کی تعلیم پر مبنی ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، آخرت ہے یا نہیں ہے، اول تو نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیں لیکن کس طرح ہوگی، وہ ان کے ہاں اس بات کا کوئی واضح مفہوم و مطلب نہیں پایا جاتا، جس طرح کہ ہمارے ہاں جنت و جہنم کا جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے۔ چوتھا فرق، اسلامی تہذیب و ثقافت میں عبادات کا پورا نظام موجود بھی ہے اور وہ نافذ العمل بھی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بھی شریعت کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے اور اس پر عمل کیا بھی جا سکتا ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں جو ان کی عبادت گاہ ہے وہ محدود ہے چرچ کے ساتھ، یعنی اگر ہم گھر میں سجدہ کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ اگر عبادت کر سکتے ہیں وہ صرف محدود ہے چرچ کے ساتھ، وہ چرچ کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے لیے پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت گاہ ہے، سجدہ گاہ ہے۔ پانچواں فرق دونوں تہذیبوں میں، اسلامی تہذیب و ثقافت میں اخلاقی اصول ہمیشہ کے لیے ایک ہے۔ مثلا یہ جس طرح کے نظریے پیش کیا جاتا ہے کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو اس کی بیٹی، اگر میری اتنی عمر ہے کہ میری کوئی بیٹی ہو سکتی تو وہ میری بیٹی ہے، وگرنہ وہ میری بہن ہے، اگر اس سے بھی بڑی عمر والی ہے تو وہ میری ماں جیسی ہے۔ جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں اخلاقی اصول تبدیل ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں اگر وہ کسی کی ماں ہے تو وہ اس کی ہے، نہ کہ اس دوسرے کے لیے، لہٰذا وہ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے یا کسی قسم کی لذت اٹھانا چاہے تو اس کو بالکل اس چیز کا اختیار ہے، وہ اپنی حیوانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی اس قسم کا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی بہن ہے تو وہ اس کی بہن ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر کسی کی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سانجی ہوتی ہیں، یعنی جس طرح کہ وہ ان کے نزدیک اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی ایک بیٹے کے لیے محترم ہے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی محترم ہے، عزت والی ہے۔ تو یہ اخلاقی اصول ہیں جو اسلام نے پیش کیے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کے ہاں جو اخلاقی اصول ہے وہ فائدے پر مبنی ہے، فائدے پر مبنی ہے، آپ جب چاہو اسے ایز اے پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہو۔ یہ در حقیقت مغربی اخلاقی اصول ہے جو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ چھٹا فرق اسلامی تہذیب و ثقافت اور مغربی تہذیب و ثقافت کے درمیان یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت قرآن و سنت کے کے موافق قانون کے مطابق قانون پر ہی مبنی ہوگا، جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں قانون سازی یہ پارلیمنٹ یعنی افراد کے اختیار میں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں۔ ساتواں فرق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ مغربی تہذیب و ثقافت، اسلامی تہذیب و ثقافت میں بے حیائی یا اس پر مبنی جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، ناجائز ہیں، جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں بے حیائی کا کچھ تصور نہیں پایا جاتا، وہ اپنی خواہش نفسانی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں وہ جانوروں کی طرح کھلے مہار، یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے جو کچھ اپنے پیسوں کے بدلے، اپنے اختیارات کے بدلے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ مغربی تہذیب و ثقافت میں اللہ تعالیٰ کے حدود، طے کردہ حدود کی روشنی میں مرد اور عورت کی ذمہ داریوں اور فرائض کو منتخب کیا گیا ہے، خاص طور پر عورتوں کو زندگی کے ان شعبوں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے جو اس کے شایان شان ہو، اور ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے جو اس کے شایان شان نہ ہو یا جس کی وجہ سے اس کی عزت پائمال نہ ہو، یا عورت جو معاشرے میں ایک محترم ذات ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی عزت کو داغدار نہ بنائے یا دوسروں کے لیے بے شرمی
وہ بے حیائی کا سبب بنے یا دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے، تو شریعت میں اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہے. جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں عورتوں کے لیے ہر قسم کی، ہر چیزوں کی ایکول اپرچونٹیز ہے، اختیار ہے کہ وہ اپنا میرا جسم میری مرضی کے نظریے کے بیس پر جو کرنا چاہے وہ کر لے. اسے معاشرے کا ایک برابر کا فرد سمجھ کر ہر چیز کا اختیار دیا جاتا ہے. اسلام نے اس چیز کو بالکل منع کر رکھا ہے. نواں فرق اسلامی تہذیب و ثقافت اور مغربی تہذیب و ثقافت کے درمیان یہ کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں حلال و حرام کے واضح تصورات موجود ہیں. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، ان سے بچنا واجب ہے، ان کو اختیار کرنا لازم ہے، وغیرہ وغیرہ. جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. 10واں فرق یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت میں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو راضی کرنا ہے، جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں انسان کی زندگی کا مقصد اپنی جسم کو یا اپنی خواہش کو آرام پہنچانا ہے. 11واں فرق اسلامی تہذیب و ثقافت دین و دنیا کا بہترین امتزاج ہے، یعنی دونوں کا مشترکہ نچوڑ ہے. یعنی آپ کو شریعت نے دنیا اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ بعض چیزوں میں اس کو لازم ٹھہرایا ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص دنیا کے امور کو انجام نہ دے تو یقیناً وہ تنگی میں اور وہ عسرت میں، وہ غریبی میں، وہ فقیری محتاجی کا شکار ہوگا. تو شریعت نے تمام جائز امور میں اس کو اس بات کا اختیار دے رکھا ہے. جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت صرف و صرف دنیاوی امور پر مشتمل ہے، اس میں اخروی یا آخرت یا دین سے متعلق کوئی بھی ایسی چیز لازم نہیں ہے. 12واں اور آخری فرق اسلامی تہذیب جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تسکین کا سامان بھی فراہم کرتی ہے. جسم کے ساتھ روح کی تسکین، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اپنے بیوی بچوں، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی امور ہے، یہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ روح کی تسکین کے بھی تمام امور، تمام نظریات، تعلیمات پیش کیے. جبکہ مغربی تہذیب و ثقافت میں صرف جسمانی ضروریات کے لیے تو چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن روحانی تعلیمات کے لیے ان کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں پایا جاتا جو کہ روح اور جسم دونوں پر مبنی ہو. یہ مختصر سا میں نے خلاصہ پیش کیا. انشاءاللہ مزید میں آپ کو سلائیڈز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ 3-4 منٹ بچے ہیں، اگر آپ نے کچھ سوالات کرنے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جی اگر آپ حضرات نے کچھ سوالات اس ٹاپک سے ریلیٹ متعلق کرنے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں سر، کلیئر ہے سب. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائیڈز بھی شیئر کر دوں گا، آپ اس میں بھی چیک کر لیں. اور میں نے جو آپ کو میجر اسائنمنٹ دیے ہوئے ہر طالب علم کے نام کے سامنے اس کا موضوع میں نے ذکر کر دیا ہے. اس میں بھی آپ کو کسی قسم کی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. جو ایل ایم ایس پر باقاعدہ آپشن دیا گیا ہے سوالات سے متعلق، اسٹوڈنٹس کوئریز کے متعلق، تو آپ اس میں ایل ایم ایس کے تھرو مجھ سے بالکل ہر وقت اینی ٹائم پوچھ سکتے ہیں. اوکے سر، سلائڈز پڑھنے کے بعد ہم پھر اگر نیکسٹ کلاس انشاءاللہ ہوئی تو اس میں آپ سے کچھ سوال کر لیں گے سر. ٹھیک ہے جی، اور کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیں، پھر وقت ختم ہو جاتا ہے. سر یہ ٹاپک سر تہذیب و ثقافت کے بارے میں سر. جی، اسلامی تہذیب و ثقافت کا مفہوم اور بنیادی عناصر اور اسلام یس کے سر، علاوہ صحیح. تہذیب و ثقافت کے مختصر تعارف پر مبنی یہ ٹاپک ہے. جی اوکے سر.
ٹھیک ہے جی، بس اور تو کچھ نہیں پوچھتا نا. نہیں سر کوئی بھی کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.